نہ پئی ذات دی کوڑ کرلی تے شتیراں نو جفے میاں حضور کے صحابہ سے وفا کرنا. آج امتحان ہونے لگا اب ہم اہل سنت کا. حضور نبی علیہ السلام کے صحابہ سے بے وفائی نہیں کرنی ہے. الحمدللہ یہی ہمارا عقیدہ ہے اور ہم نے انشاءاللہ اسی پہ جان دینی ہے. ہر صحابی نبی شک ہے، ہر صحابی نبی بس اسی پہ جان دینی ہے. یہ وہ ہے. اب میرے پاس میری حضرت جی عادت ہوتی ہے میں کبھی بھی ایک ڈش نہیں کھوائی. میں مختلف میوے رکھتا جانا ہوں نالو نال. میں نے کبھی ایک ڈش نہیں کھلائی کسی کو. میری عادت ہے میں چلتا، لیکن مجھے پتا ہوتا ہے میں نے شروع کہاں سے کیا تھا اور میں نے اینڈ کہاں کرنے جا. اب یہ آخری دروازہ اب میں نے جو کھولے ہیں نا اب میں ان کو بند کرتا واپس آؤں گا. ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا تجھے کیا بتاؤں کہ ابو بکر کے دل پہ کیا گزر رہی ہے. وہ کہتی نہیں رونے کی ایک وجہ اور بھی ہے. آپ نے فرمایا وہ بتا. عرض کرتی ہے خلیفہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام میں یتیم ہوں، میری ماں بھی نہیں ہے، کوئی بہن نہیں، کوئی بھائی نہیں، گھر میں صرف ایک دادی ہے اور وہ بھی آنکھوں سے نابینا ہے. ہمارے پاس کچھ بکریاں ہیں جن کا دودھ بیچ کے نا ہم گزر بسر کرتے ہیں. دادی نابینا ہے، اسے دودھ نکلے گا نہیں. میں اگر نکالنا چاہوں بھی تو نکال نہیں سکتی. آج چھوٹے چھوٹے ہیں. رو اس لیے رہی ہوں کہ جب تک حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہم میں موجود تھے نا اپنی حیات ظاہری کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام روز ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے اور ہمیں بکریوں کا دودھ نکال کے دیا کرتے تھے. رو اس لیے رہی ہوں کہ حضور کا تو وصال ہو گیا ہے، اب ہماری بکریوں کا دودھ کون نکالا کرے گا. ہائے ہائے ہائے. لکھا ہے صدیق اکبر پھر رو پڑے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے. لکھا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے. رو کے اس بچی کو آگے سے جواب کیا دیتے ہیں. آپ نے فرمایا تو نہ رو، تو نہ رو. حضور نبی علیہ السلام کا تو وصال ہو گیا لیکن ابو بکر ابھی زندہ ہے اور جب تک ابو بکر زندہ رہے گا تیری بکریوں کا دودھ ابو بکر نکالا کرے گا. اور آج ساری کمی محبت کی. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں ایک اونٹ پہ سوار تھی اور اونٹ کچھ سرکش تھا. فرماتی میں نے اس کو کچھ سزا دینی چاہیے تو حضور نبی علیہ السلام مجھے آگے سے فرماتے ہیں عائشہ نرمی اختیار کرو، بے شک یہ جس چیز میں ہوتی ہے اسے زینت دیتی ہے اور جس چیز میں سے نکل جاتی ہے اس کو بے رونق کر دیتی ہے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی علیہ السلام کے خادم، آپ فرماتے ہیں اللہ نے رحمت کی، عطائے مصطفیٰ تھی. آپ فرماتے ہیں اللہ نے مجھے عطا کی اور میں نے ایک غلام خریدا. کہتے ہیں اب غلام خرید لیا تو ظاہر ہے انسان تھا، غلطی تو کرنی تھی اس نے. آپ فرماتے ہیں وہ بھی غلطی کرتا تھا. آپ فرماتے اس کو سزا دینا چاہتا تھا لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی. کہتے ہیں میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کے عرض کی محبوب علیہ السلام غلام خریدا ہے اور غلطی کرتا ہے تو مجھے ذرا ارشاد فرمائے کتنی بار معاف کروں اور پھر سزا دوں. آپ نے فرمایا انس تو جتنی بار چاہتا ہے نا کہ تیرا اللہ تجھے معاف کر دے تو اس کو بھی کر دیا کر. آج اس کی کمی ہے، آج اس کی کمی. اور میں آپ کو عرض کروں گا حضرت جی جتنی محبت کرتے جاؤ گے اتنا اللہ اللہ کا رسول کا پیارے بنتے جاؤ گے. محبت کرو حضرت. اقبال نے کہا تھا نا خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہو. پیار حضرت تو بڑا پیار تھا. آپ کو تو اجازت نہیں ملی، آپ کو تو اجازت نہیں ملی. پھر دوسری کوشش آپ نے کیا کی کہ میں حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھ لوں. اس کے لیے آپ نے آخری کوشش کی جب یہ قافلہ نکلنے لگا. لکھا ہے کتابوں میں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا رکھا تھا. آپ حاضر خدمت ہوئی اور جا کے اپنے بھائی کے کان میں نا کوئی بات کہی تو جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے آپ نے چھلانگ لگائی اور اپنی بہن کی گود میں. آپ بڑی خوش ہوئی کہ مار کا سر کر لیا، میں نے بھائی کو رکھ لیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے. آپ آگے بڑھے اور آپ نے بھی حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں اسی انداز سے کچھ کہا اور حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں.
وہ تو حیران رہ گئے. تو لکھا ہے کہ عرض کرتی ہیں اپنے بابا جان کی بارگاہ میں, بابا سنیو بھائی کاکے ہو, اس کو کہتے ہیں عشق, اس کو کیا کہتے ہیں عشق. عرض کرتی ہیں بابا یہ آپ نے کیا کہا ہے میرے بھائی کے کان میں؟ آپ نے فرمایا میری بیٹی پہلے تو بتا تو نے کیا کہا تھا. عرض کرتی ہیں بابا میں نے تو اتنا ہی کہا تھا علی اصغر تم کیسے بھائی ہو, بابا کی بہن تو میدان کربلا ساتھ جا رہی ہیں اور تم اپنی بہن کو تنے تنہا مدینہ میں چھوڑ کے جا رہے ہو. جب میں نے یہ کہا تو یہ میرے پاس آ گئے. اچھا بابا آپ نے کیا کہا تھا؟ آپ فرماتے میں نے بھی اتنا ہی کہا تھا علی اصغر تو مدینہ ہی ٹھہر رہا ہے اپنی بہن کے پاس, وہاں اگر میدان کربلا میں اللہ نے تیرے بابا سے 6 ماہ کی قربانی مانگی تو تیرا بابا کیا کرے گا؟ عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل مشوق دا مننے ہو. اور میں کہتا ہوں حضرت ہم تو اتنے رہ گئے, ہم سے تو 4 بال نہیں رکھے جاتے حضرت. ہم نے کیا آنکھیں کٹاش کی کرنی ہے حضرت, ہم تو بیوی سے ڈر کے یہ 4 بال نہیں رکھتے حضرت. ہم نے کیا عاشقی کرنی ہے حضرت؟ ہم نے کیا عاشقی کرنی ہے؟ عاشق وہی تھے حضرت جی. عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے ہو, در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلواراں کھنے ہو, جتوال ویکھے راز ماہی دا لگے اسے بننے ہو, سچا عشق حسین علی دا سر دے پر راز نہ بننے ہو. لیکن اقبال کیا کہتے ہیں, نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں نہ وہ حسن میں رہیں